ہے مسلمانوں، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ دیکھے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ بعض مسافر و مریض اس طرح تو نہیں، لیکن طالب علم ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے کیا احکام دیے ہیں؟ مثلا ایک عورت حاملہ ہے، اگر وہ صبح سے شام تک بھوکی اور پیاسی رہے گی تو اس پر بھی اثر پڑے گا، اور جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس پر بھی اثر پڑے گا۔ یا ایک طالب علم ہے جس کا امتحان سر پہ آ گیا اور دن رات پڑھ رہا ہے، اگر وہ اس پرمشقت حالت میں روزہ رکھے گا تو امکان ہے کہ اس کو کوئی ایسی خطرناک جسمانی یا ذہنی بیماری لاحق ہو جائے کہ یہ روزے رکھ کے آئندہ وہ ساری عمر کی روزوں کی نیکی سے محروم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان کے کچھ اور اہم مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں مفتی سلسلہ احمدیہ بیان فرمائیں گے۔ کچھ مسائل کا ذکر ہم اس سے پہلے پروگراموں میں کر چکے ہیں۔ آج ہم محترم مولانا صاحب کی خدمت میں سب سے پہلے یہ عرض کریں گے کہ نماز تراویح جو ہے وہ رمضان کی عبادات میں سے ایک اہم حصے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ جو انسان صاحب ایمان ہو، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رمضان کا مہینہ یہ عبادات سے بھرپور مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں جس قسم کے بھی فرض اور نفلی عبادات ہیں، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں انہیں اپنے نقطہ معراج تک پہنچاؤں۔ اسی طرح ماہ رمضان کی نفلی عبادات میں تہجد اور قیام اللیل کا بڑا اہم مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رمضان میں بڑی لمبی لمبی تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ احادیث میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے آخری عشرے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے کچھ عرصے بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے نوافل پڑھنے شروع کیے۔ آپ کو دیکھ کر جو صحابہ وہاں نوافل میں مشغول تھے وہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شریک ہو گئے، اور اس طرح باجماعت نوافل بن گئے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح اس رات آپ نے رات کے تہائی حصے تک ہمیں نوافل پڑھائے۔ اگلے دن یہ بات شہر میں مزید صحابہ کو پتہ لگ گئی۔ اگلی رات پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کی تعداد میں پہلے دن کی نسبت اضافہ ہو گیا۔ آپ نے پھر انہیں نوافل پڑھائے۔ اگلی رات مزید حاضری بڑھ گئی، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بہت دیر تک ہمیں نوافل پڑھائے، حتیٰ کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ شاید سحری کا وقت ہو جائے گا۔ اگلی رات
پھر صحابہ آئے اور مزید تعداد بڑھ گئی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نوافل کی ادائیگی کے لیے تشریف نہ لائے۔ صحابہ کے ادب کا یہ حال تھا کہ کسی صحابی نے اٹھ کر آپ کو آواز نہیں دی، نہ آپ کو عرض کی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ البتہ اس احساس کے پیش نظر کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رہا، وہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے وقفے وقفے سے کھانستے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تشریف نہ لائے۔ فجر کی نماز کے وقت آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر عمدن آج رات نوافل پڑھانے نہیں آیا، مجھے تمہارے کھانسنے کی آواز آتی تھی، مگر بات یہ ہے کہ اگر میں اس طرح روزانہ نوافل پڑھانے کے لیے آتا تو مجھے خوف تھا کہ کہیں یہ بات امت پہ فرض نہ ہو جائے، اس کے نتیجے میں افراد امت کی اکثریت کو مشقت ہوگی اور پہ سارے اس کو نبھا نہیں سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ایسے افراد جو سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، ذمہ دارہ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مشقت کی زندگی ہے ان کی، وہ جب رات کو تھکے ہارے اپنے گھروں میں آتے ہیں، سوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر صبح سحری کے وقت کھانا کھانے سے اتنا وقفہ پہلے بیدار ہونا اور نوافل کی ادائیگی کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو کئی افراد مسجد میں علیحدہ علیحدہ نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو مجھے فرمانے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان تمام افراد کے لیے ایک شخص کو امام مقرر کر دوں، وہ ان کا امام بن کر ان کو نوافل باجماعت پڑھائے۔ چنانچہ اس خیال کے پیش نظر اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے سے روشنی پاتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام الصلاۃ مقرر کیا کہ آپ ان سب کو نوافل باجماعت پڑھائیں جو لوگ اپنی جسمانی مجبوریوں کی بنا پر صبح اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ اگلی رات آپ نے دیکھا کہ جو لوگ صبح نہیں اٹھ سکتے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نوافل پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ انتظام تو بڑا ہی بھلا ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا۔ تو لیکن آپ نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے ساتھی کو فرمایا کہ اس وقت نوافل باجماعت پڑھنے کی نسبت صبح کے وقت اپنے گھروں میں تنہا تہجد کے نوافل ادا کرنا وہ زیادہ ثواب اور برکت کا حقدار بناتا ہے۔ تو اس وقت سے امت میں یہ رواج پڑ گیا کہ ایسے افراد جو صبح کے وقت تہجد نہیں ادا کر سکتے ان کے لیے ایک یہ سہولت مہیا کی گئی ہے، تو اس کا نام اصطلاح میں صلاۃ التراویح پڑ گیا۔ جزاک اللہ محترم قانون صاحب، اس میں ایک یہ بھی بیانہ فرمائی دیں گے کہ 8 رکعت نماز ہے نماز تراویح کی، یا بعض 20 بھی کہتے ہیں۔ ایک اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم پورا ختم کیا جاتا ہے اس پورے مہینے میں نماز تراویح میں، تو کیا ضروری ہے قرآن کریم ختم کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ تہجد ادا نہیں کر سکتے تھے ان کی سہولت کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ ہلکے سے متبادل کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کا اہتمام شروع کروایا۔
تو تہجد کے نوافل کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ 8 رکعت تہجد کی ادا فرمایا کرتے تھے. تو جب اس کے لیے ایک گو اس کو ہم پوری طرح متبادل تو نہیں کہہ سکتے لیکن کسی حد تک تو جب اس کی قائم مقامی میں اس کو پڑھنا ہے تو پھر وہ 8 رکعت ہی ہوگی. لیکن بعض لوگ 20 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں. تو باقی رہی یہ بات کہ تراویح میں روزانہ 1 پارہ ختم کیا جائے اور پورے مہینے میں قرآن کریم 1 بار ختم کر لیا جائے، ایسی کوئی ہدایت شریعت میں موجود نہیں ہے. البتہ قرآن پاک نے ایک بنیادی نصیحت فرمائی، فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہیں جتنا بھی حسب توفیق حسب استطاعت میسر آ سکے اتنا قرآن پڑھ لو. اگر کوئی 1 پارہ پڑھ سکتا ہے تو وہ 1 پارہ پڑھ لے، اگر وہ تھوڑا پڑھ سکتا ہے تو وہ تھوڑا پڑھ لے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جتنا قرآن پاک دوران سال آپ پر نازل ہوا کرتا تھا، حضرت جبریل ہر سال رمضان کے مہینے میں اس رمضان تک نازل شدہ سارے کا سارا قرآن پاک آپ کے 1 بار دہرایا کرتے تھے. اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کا جو رمضان آیا اس میں حضرت جبریل نے آپ کو قرآن پاک 2 مرتبہ دہرایا. تو یہ ہے، ورنہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جی جزاک اللہ. کون سا قرآن کریم ختم کرنے کے نسبت سے یا ویسے نماز تراویح میں چونکہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے تو ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے، غیروں میں تو زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ قرآن کریم سامنے رکھا ہوتا ہے امام کے، یا کسی مقتدی نے پکڑا ہوتا ہے تاکہ اگر امام بھول جائے تو وہ اس کو لقمہ دے سکے. یا آج کل کے ٹیکنالوجی زیادہ ایڈوانس ہو گئی تو LCD پہ آ گیا. اس طرح کے جو طریق ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک بڑی پیاری نصیحت فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کا اعلان کر وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا. اگر کسی انسان کو خواہ وہ تنہا نوافل پڑھ رہا ہے یا وہ نوافل کی جماعت کی امامت کرا رہا ہے، اگر اس کو پورا قرآن کریم نہیں آتا یا زیادہ لمبی صورتیں نہیں آتی اور وہ قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر یا سامنے سکرین پہ قرآن پاک آ رہا ہو اس میں سے پڑھ کر پڑھائے تو یہ ایک تکلف میں شامل ہے. قرآن پاک نے تو بڑی نصیحت فرمائی پیاری سی کہ فقرؤ ما تیسر، جو تمہیں سہولت کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے میسر ہو اتنا قرآن پڑھ لو. جزاکم اللہ. کل صاحب تراویح کے بارے میں باقی یہ ہے جی کہ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے فرض کریں یوں ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے، اب اس کی توجہ اس کی طرف ہے، کبھی وہ ورق الٹ رہا ہے، کبھی اس کو یوں ہاتھ تھک گیا، کبھی دائیں ہاتھ میں کبھی بائیں ہاتھ، اس کی تو اپنی نماز خراب ہو جائے گی. اور جو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کی بھی نماز خراب ہوگی. اس لیے یہ بات بس ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور کوئی شخص جو نماز میں تو شامل نہ ہو، مقتدی نہیں ہے، وہ اگر قرآن کریم لے کر علیحدہ بیٹھ جائے تو چونکہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے، وہ خواہ دایاں صفحہ الٹے یا بایاں الٹے، دائیں ہاتھ میں پکڑے بائیں میں پکڑے، چوکڑی مار کے بیٹھ جائے یا تحیات کی شکل میں بیٹھ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر وہ بیٹھ کر قرآن کریم سنے اور جہاں امام بھولے وہاں اس کو لقمہ دے دے تو یہ جائز ہے. لیکن کسی مقتدی کا قرآن پاک میں نماز کے دوران ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کر کھڑے ہونا اور لقمہ دینا یہ نامناسب جی جزاک اللہ. کل اس میں ایک اور اس مہینے میں مشاہدے میں آتا ہے، غیروں کے مشاہدے میں زیادہ آتا ہے، لیکن سوال پھر ہمارے احمدیوں کو بھی پیدا ہوتا ہے اس سے کہ خانہ کعبہ سے تراویح
براہ راست لائیو نشر ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا اگر وقت کی وہ میچ کر رہا ہو، سیم وہی وقت ہو، تو خانہ کعبہ میں ہونے والی تراویح کی ابتدا میں کسی اور علاقے میں وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت جو شخص خانہ کعبہ میں تراویح پڑھا رہا ہوگا امام، وہ مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے والا ہے۔ جی، تو جو شخص آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امام کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتا، کسی احمدی کا اسے اپنا امام تسلیم کرنا یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ باقی یہ کہ خانہ کعبہ میں تراویح امام پڑھا رہا ہو اور کوئی شخص 10 میل 50 میل 100 میل 500 میل 1000 میل دور بیٹھ کے اس کی اقتداء میں، تو یہ ایک تکلف والی بات ہے، کیونکہ امام اگر موجود ہے تو اس کی شخصیت کا، وجود کا اس کے مقتدیوں پہ اثر ہوتا ہے، اس طرح وہ اثر نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ خیر صاحب، رمضان کی ایک اور اہم عبادت ہے اعتکاف، تو اعتکاف کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اعتکاف سے مراد کیا ہے، یہ کتنے دن کا ہوتا ہے، اور کس جگہ یہ اعتکاف کیا جانا زیادہ ضروری اور مناسب ہے؟ اعتکاف کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا، لغوی معنی تو یہ ہیں۔ اصطلاح میں اس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا ذکر اور دعاؤں میں مشغولیت کی خاطر گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو آخری ایام ہوتے تھے 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں آپ کا طریق یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی میں صحن میں خیمے لگا لیتے تھے، اور اگر اس خیمے میں اور صحابہ بھی اپنے اپنے خیمے لگاتے تھے، بعض اوقات ازواج مطہرات بھی مسجد نبوی میں خیمے لگاتی تھی، اعتکاف کرتی تھیں، تو چونکہ 10 دن آپ اعتکاف کرتے تھے اور بعض اوقات رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، بعض اوقات 30 دن کا ہوتا ہے، تو جب کم از کم 10 دن اعتکاف کرنا ہے تو اس کا طریق یہ ہے کہ 20 رمضان کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اپنے اس خیمے میں، حجرے میں، جو بھی حالات کے اعتبار سے شکل بنائی گئی ہو تنہائی کے لیے، اس میں وہ چلا جائے اور اس میں بیٹھ کر عبادت، ذکر الہی، نوافل، دعاؤں میں، تلاوت میں مشغول رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ نصیحت فرمائی۔ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے تو بعض صحابہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ آپ نے خیمے سے باہر نکل کر صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو، یہاں پہ ہر انسان عبادت میں مشغول ہے، تو اونچی آواز سے تلاوت کر کے دوسروں کی توجہ میں خلل پیدا نہ کرو۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب اعتکاف میں خوش نصیب افراد بیٹھے ہوئے ہوں تو معتکفین اور جو غیر معتکفین ہیں دونوں ہی ان کو تلاوت یا اونچی آواز سے آپس میں باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ جو اعتکاف میں مصروف عبادت ہیں یا عبادت کرتے کرتے تھک گئے، وہ آرام کر رہے ہیں، ان کی نیند میں، ان کی توجہ میں، ان کی عبادت میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ کل لیکن اس میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورے 10 دن بالکل ہی گفتگو کرنے پہ پابندی ہے، منع ہے، یا کوئی گنجائش یا اجازت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہے یوں ہی بے مقصد باتیں کرتے رہنا، کہ جس طرح جو انسان اعتکاف میں نہیں ہے، کوئی نظر آیا کبھی اس سے باتیں شروع کر دیں، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، اس طرح نہیں۔ لیکن اگر کوئی واقعی اس کو کوئی ضروری بات ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اصل بات صرف یہ ہے کہ اسلام نے تمام مذاہب کے عبادت کے طریقوں کو اپنے اندر سے بو لیا ہے۔ گزشتہ مذاہب میں اور اقوام میں یہ بھی رواج تھا
کہ لوگ ترک دنیا کیا کرتے تھے، تو اسلام میں اعتکاف کی شکل میں گویا 10 دن ترک دنیا ہے. اس نے ہر چیز کو چھوڑ دی، دنیاوی مشغولیات سے اپنے آپ کو ہٹا لیا اور صرف اللہ کی جانب اس کی توجہ ہے. جزاک اللہ. تو قاری صاحب مسجد میں ہی اعتکاف ضروری ہے یا کسی اور جگہ بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور نمونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اور صحابہ بھی مسجد میں خیمہ لگا کے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. باقی اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کمرے میں عبادات میں مشغول رہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں عبادت کر رہا ہے. ہاں یہ کہیں گے کہ اس نے مسنون اعتکاف نہیں کیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ تھا کہ آپ حالانکہ آپ رمضان کے علاوہ اور آخری عشرے کے علاوہ سارا سال ہی گھر میں عبادات میں مشغول رہتے تھے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے خون کی جو گردش ہے اس کی رفتار مدھم پڑ جاتی تھی، اس کے نتیجے میں آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی. اب کسی انسان کی پنڈلیاں اور پاؤں 15-20 منٹ میں تو نہیں سوجتے، نہ آدھ پون گھنٹے میں سوجتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے. بلکہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک خاصی تعداد ایسی ہے جو رات کے وقت بعض اوقات رات کا 2/3 حصہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، بعض اوقات رات کا نصف حصہ عبادت کرتے ہیں، بعض اوقات رات کا 1/3 حصہ عبادت کرتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھکاوٹ، بیماری یا موسم کی خرابی یا رات کی چھوٹائی کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر رات کا 1/3 بھی کم از کم عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تو وہی رمضان میں اعتکاف میں کرنا ہے. تو آپ نے اپنے نمونے سے میں یہ بتایا کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا، خواہ اور عورتوں کے لیے بھی کوئی استثنائی نہیں ہے. لیکن تو مسنون یہ ہے اور اسی میں زیادہ ثواب اور برکت ہے. لیکن اگر کوئی اپنے حالات کی بنا پہ یا اس علاقے کے حالات ایسے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا حفاظتی نقطہ نگاہ سے یا کسی اور سبب سے خطرناک ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے 10 دن، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اور خدا بھی نہیں پوچھے گا کہ تم گھر میں بیٹھ کے کیوں دعائیں مانگتے، تو دعا قبول نہیں کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ مسنون اعتکاف سے نیچے رہے گا. تو یہ 10 دن ہی ضروری ہے یہ اعتکاف یا 10 دن سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کو پہلے سے یہ علم ہو کہ مجھے اعتکاف کے دوران فلاں سبب سے اعتکاف چھوڑنا پڑے گا تو اسے پھر اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اعتکاف کے دوران کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو گئی جس کا اسے پہلے علم نہیں اور پھر اسے مجبوراً اعتکاف ختم کرنا پڑا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ 1 عشرہ اعتکاف بیٹھا کرتے. اگر ختم کرنا پڑا ہے گنجائش یہ ہے کہ وہ کام کر کے واپس پھر اعتکاف میں آ جائے یا پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا اس کا؟ ایسی کوئی مثال میری نظر سے نہیں گزری، لیکن اگر اس کو کوئی ایسی مجبوری آئی، مثلا بیمار ہو گیا ہے یا کوئی اور ایسا کام پر جانا پڑا ہے اعتکاف چھوڑ کے 1 دن 2 دن کے بعد آ گیا اور وہ پھر اعتکاف بیٹھ جائے تو وہ مسنون تو نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ بیٹھ کے عبادت کریں ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. تو قاری صاحب اس میں اعتکاف کے دوران روزہ رکھنا ضروری ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے دوران جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ روزے دار ہو. لیکن اگر ایک انسان مثلا بیمار ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہے، اس کے قبا میں کافی انحطاط آ چکا ہے کہ وہ روزے کی مشقت کو اس کا جسم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ مسجد میں بیٹھ کے خیمہ لگا کے عبادت کر رہا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں عبادت کر رہے ہو. نہ ہی اللہ تعالیٰ اس پہ سرزنش کرے گا کہ چونکہ تم روزہ رکھنے کے قابل نہیں تو تم نے اعتکاف کیوں. ہاں ایک اور بات ہے کہ اگر ایک انسان
आखिरी अशरा शुरू होने से पहले जो 2 अशरे गुजरे हैं, अगर सफ़र की बिना पे या किसी बीमारी की बिना पे या मसलन मस्तूरात को बास मखसूस अयाम होते हैं उनकी बिना पे रोज़े उसके रह गए हैं, तो वो उसमें हरज नहीं पैदा करते, वो एतकाफ़ बैठ सकते हैं। लेकिन एतकाफ़ रमज़ान का जो एतकाफ़ होगा उसके दौरान रोज़ा रखना ये सुन्नत है। कर साहब बहुत आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह कुछ और गुज़ारिशात और सवाल आपकी खिदमत में हम करेंगे अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम हमें ख़त्म करने की इजाज़त दें। आइंदा प्रोग्राम में रमज़ान की एतकाफ़ के दिनों की एक बहुत ही अहम और अज़ीमुश्शान इबादत या एक घड़ी जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं उसकी बाबत कुछ बात होगी। फिर रमज़ान के आखिरी दिनों में जो सदक़तुल फ़ितर है फ़ितराना, उसके बारे में कुछ ईद के मसाइल और रमज़ान के बाद जो शवाल के रोज़े हैं उसकी बाबत इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में यहाँ ज़िक्र होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।